موصل کے ایک امیر تاجر عبد الرحمن کے پاس کئی غلام تھے، مگر ان میں سے ایک غلام سلیم سب سے مختلف تھا۔ ایک دن عبد الرحمن کو بادشاہ کے دربار میں ایک قیمتی تحفہ لے کر جانا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کا موتی تھا جو بہت نایاب تھا اور جسے دیکھ کر بادشاہ بے حد خوش ہونے والا تھا۔ عبد الرحمن نے موتی کو اپنی تجوری میں رکھا اور غلاموں کو تاکید کی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ رات کے وقت جب سب غلام سو رہے تھے، سلیم نے دیکھا کہ ایک اور غلام عامر آہستہ سے تجوری کے قریب گیا اور چپکے سے وہ قیمتی موتی چرا لیا۔ سلیم یہ سب دیکھ چکا تھا، مگر اس نے فوراً کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بغیر ثبوت کے کچھ کہا تو کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اگلی صبح جب عبد الرحمن نے اپنی تجوری کھولی تو موتی غائب تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب غلاموں کو اکٹھا کیا گیا اور عبد الرحمن نے دھاڑتے ہوئے کہا، جو بھی اس چوری کے بارے میں جانتا ہے فوراً بتا دے، ورنہ سب کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلیم خاموش کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک موقع ضرور آئے گا۔ عبد الرحمن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ محض ایک چوری نہیں تھی بلکہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ وہ بادشاہ کو وہ قیمتی موتی تحفے میں دینا چاہتا تھا، اور اگر وہ وقت پر نہ پہنچا تو نہ صرف اس کی بے عزتی ہوتی بلکہ بادشاہ کا قہر بھی نازل ہو سکتا تھا۔ غلام خوفزدہ کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہے، کیونکہ عبد الرحمن نے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ اگر چور کا پتہ نہ چلا تو سب غلاموں کو سزا دی جائے گی۔ اسی دوران سلیم نے آگے بڑھ کر کہا، مالک، اگر میں سچ بولوں تو کیا آپ انصاف کریں گے؟ عبد الرحمن نے حیران ہو کر سلیم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم سچ کہو گے اور چور پکڑا گیا تو میں نہ صرف انصاف کروں گا بلکہ تمہیں انعام بھی دوں گا۔ یہ سن کر غلاموں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ عامر، جو کہ اصل چور تھا، گھبرا گیا مگر خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ سلیم نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور کہا، مالک، اگر اجازت ہو تو میں ایک ترکیب سے چور کا پتہ لگا سکتا ہوں، مگر مجھے آپ کا مکمل اعتماد چاہیے۔ عبد الرحمن حیران تھا کہ آخر ایک غلام ایسا کیا کر سکتا ہے جو وہ خود نہیں کر سکا، مگر سلیم کی عقل مندی سے واقف ہونے کی وجہ سے اس نے اجازت دے دی۔ سلیم نے سب غلاموں کو اکٹھا کیا اور ایک کٹورا پانی میں کچھ مخصوص جڑی بوٹیاں ڈال کر کہا، جو بھی سچا ہے وہ اس پانی کو پی لے، اور جس نے چوری کی ہے اس کا گلا خشک ہو جائے گا اور وہ پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ سنتے ہی عامر کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مگر اس کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا۔ اب اس کے پاس تو سچ بولنے کا راستہ تھا، پھر پکڑے جانے کا خوف۔ سلیم کے بتائے گئے طریقے نے سب کو حیران کر دیا۔ غلام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ عبد الرحمن بھی خاموش کھڑا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا سلیم کی چال کامیاب ہوتی ہے نہیں۔ ایک ایک کر کے غلاموں نے وہ پانی پیا، مگر جب عامر کی باری آئی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ پانی پینے میں ہچکچا رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور بولا، کیوں؟ کیا تمہیں پانی پینے میں کوئی مسئلہ ہے؟ عامر نے گھبرا کر جلدی سے کٹورا اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے پانی کو لبوں سے لگایا اس کے ہاتھ لرز گئے اور پانی اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر سلیم مسکرایا اور بولا، مالک، دیکھ لیجئے، چور خود کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کا گلا سچ میں خشک ہو چکا ہے کیونکہ اس کا ضمیر اسے پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہا۔ عامر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ باقی غلام حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑ کر پوچھا، بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے ہی میرا قیمتی موتی چرایا تھا؟ عامر کا جسم کانپنے لگا اور بالآخر وہ سلیم کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ہاں مالک، میں نے ہی چوری کی تھی، مجھے معاف کر دی۔ یہ سن کر سب غلام حیران رہ گئے۔ عبد الرحمن نے سخت نظروں سے عامر کی طرف دیکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سلیم کی عقل مندی اور سچائی پر بھی حیران تھا۔ غلام حیرت اور خوف میں ڈوبے کھڑے تھے۔ عبد الرحمن کا غصہ واضح تھا،
مگر اس کے چہرے پر سلیم کی دانشمندی کے لیے ایک الگ سی سنجیدگی بھی تھی۔ اس نے عامر کی طرف دیکھا جو اس کے قدموں میں گرا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تم نے میری عزت اور بھروسے کو توڑا ہے عامر۔ عبد الرحمن کی آواز سخت تھی۔ چوری ایک سنگین جرم ہے اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ عامر کانپنے لگا۔ غلاموں میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں کہ عبد الرحمن اسے سخت سزا دے گا، مگر تبھی سلیم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عاجزی سے کہا، مالک اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ عبد الرحمن نے حیرانی سے سلیم کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ مالک میں جانتا ہوں کہ عامر نے غلطی کی ہے، مگر شاید وہ خوف اور لالچ میں بہک گیا تھا۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں اور ایک موقع دیں تو شاید وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ سن کر غلام حیران رہ گئے۔ کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ جس شخص نے چور کو بے نقاب کیا وہی اب اس کی سفارش کرے گا۔ عبد الرحمن کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سلیم تمہاری سچائی اور عقل نے مجھے متاثر کیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں، مگر مجھے بتاؤ میں تمہیں کیا انعام دوں؟ میں تمہاری ایمانداری سے خوش ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ سلیم نے نظریں جھکا لے۔ وہ ایک غلام تھا، وہ جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ غلام ہی رہے گا، مگر اس نے دل مضبوط کیا اور بولا، اگر آپ واقعی مجھے انعام دینا چاہتے ہیں تو مجھے آزاد کر دیجیے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک غلام نے مالک سے آزادی مانگ لی ہے۔ عبد الرحمن نے گہری نظر سے سلیم کو دیکھا، جیسے وہ اس کی ہمت اور عقل کو پرکھ رہا ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، سلیم تم جانتے ہو کہ ایک غلام کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ سلیم نے نظریں جھکائیں اور بولا، مالک میں جانتا ہوں کہ میں اب کی دولت کا حصہ ہوں، مگر میں نے ہمیشہ وفاداری اور سچائی کا دامن تھامے رکھا ہے۔ اگر میرا انعام آپ کے دل سے آنا ہے تو مجھے صرف آزادی چاہیے۔ عبد الرحمن نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ تم واقعی ایک غیر معمولی غلام ہو سلیم۔ تمہاری عقل اور سچائی عام غلاموں جیسی نہیں، مگر میں یہ کیسے جانوں کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تم واقعی اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار پاؤ گے؟ یہ سوال غلاموں کے دلوں میں بھی آیا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک غلام کہاں جائے گا؟ اس کے پاس نہ زمین ہوگی، نہ دولت، نہ کوئی سہارا، مگر سلیم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مالک میری سب سے بڑی دولت میری سچائی ہے۔ اگر میں آزاد ہوا تو میں اپنی محنت اور دیانتداری سے اپنی قسمت خود بنا سکتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ وہ کرسی سے اٹھا، دربار کے بیچ آیا اور سب غلاموں کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، میں نے زندگی میں بہت سے غلام دیکھے مگر سلیم جیسا کوئی نہیں۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سلیم کو اس کی ایمانداری کے بدلے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ غلام حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عامر جسے سلیم نے معاف کرنے کی سفارش کی تھی آنسو میں بھیگا سلیم کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا مگر تم نے مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ سلیم نے اسے نرمی سے اٹھایا اور کہا، انسانی عظمت غلطیوں کو معاف کرنے میں ہے، نفرت پالنے میں نہیں۔ عبد الرحمن نے ایک خاص حکم جاری کیا کہ سلیم کو نئے کپڑے دیے جائیں اور اسے عزت و احترام کے ساتھ آزاد کر دیا جائے۔ عبد الرحمن کے حکم پر دربار کے خادم سلیم کے لیے بہترین لباس لے کر آئے۔ ریشمی جبہ، عمدہ امامہ اور چمڑے کے نلے، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو کبھی سلیم نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ جیسے ہی اس نے نیا لباس پہنا غلاموں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ جو کل تک ایک غلام تھا آج ایک آزاد اور معزز شخص کے روپ میں کھڑا تھا۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا، سلیم آج سے تم صرف اپنے آقا کے غلام نہیں بلکہ اپنی تقدیر کے مالک ہو۔ جاؤ اور اپنی سچائی اور عقل مندی سے دنیا میں اپنا مقام بناؤ۔ سلیم نے جھک کر اپنے سابق آقا کا شکریہ ادا کیا اور دربار سے باہر نکل آیا، مگر باہر نکلتے ہی ایک سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا، اب کہاں جانا ہے؟ اس کی زندگی کا ہر دن حکم بجا لانے میں گزرا تھا، ہر رات غلاموں کے کمروں میں بسر ہوئی تھی۔
مگر اب اس کے سامنے کھلا آسمان تھا، موصل کی مصروف گلیاں تھیں، بے شمار امکانات تھے، مگر کوئی سمت واضح نہ تھی۔ وہ شہر کے بازار میں پہنچا جہاں تاجر، مزدور اور مسافر سب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ غلامی میں انسان کا ذہن صرف ایک محدود دائرے میں قید ہوتا ہے، مگر آزادی میں راستے بے شمار ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کی الجھن کے بعد اس نے خود سے کہا، اگر میں نے اپنی سچائی کی وجہ سے آزادی حاصل کی ہے تو یہی سچائی میرا سہارا بنے گی۔ وہ ایک کارواں کے پاس پہنچا جو بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ تاجر اس کی دیانت داری کے قصے سن چکے تھے، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ یوں سلیم ایک غلام سے ایک آزاد مسافر بن گیا جو اپنی تقدیر خود لکھنے نکلا تھا۔ سچائی اور دیانت داری ہمیشہ انسان کو بلند کرتی ہیں، چاہے وہ غلام ہو یا بادشاہ۔ سلیم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں اصل طاقت دولت اور رتبے میں نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جاری رہیے۔